السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دہیر۔ کل ہم نے آپ کے سامنے اذان کا جواب دینے والی اور اذان کے بعد پڑھے جانے والی دعا کے حوالے سے چند گزارشات کو پیش کیا۔ اب ایک بندہ اذان کے بعد پہنچتا ہے اور اس کے پاس وہ وقت بھی نہیں رہتا کہ جس میں وہ اللہم رب ہذہ الدعوہ والی دعا پڑھ سکے، یعنی کچھ تاخیر سے آیا ہے، وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، امت کو بتلا کے گئے ہیں کہ وہ شخص یہ کرے کہ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد کیا الفاظ کہے؟ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ ایسے بندے کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو اذان کے بعد صرف یہ الفاظ کے۔ اور جہاں تک تعلق ہے وضو کرنے کا، کہ بندہ مسجد میں آیا، اذان کے بعد پہنچا، یہ تین دعائیں جو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب اس نے وضو کیا، اور وضو بذات خود بہت ہی بڑا نیکی کا عمل ہے، یہ بھی چھوٹا عمل ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ اس کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں جن کا صرف خلاصہ اور اختصار بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ بے جا طوالت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا شروع کرتا ہے تو جہاں جہاں جس عضو کے اوپر پانی لگتا چلا جاتا ہے اس عضو سے گناہ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے، زبان کے گناہ کلی کی سارے کے سارے معاف ہو گئے، ناک میں پانی ڈالا، چہرے پہ پانی ڈالا، آنکھوں کے، رخسار کے، لبوں کے جتنی اعضاء کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے جڑ گئے، مسح کیا، بازو دھوئے، ہاتھ کے ساتھ جو گناہ کرتا رہا، بازوؤں کے ساتھ گناہ کرتا رہا، مسح کیا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، یعنی غرض یہ کہ گناہ جڑتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف وضو کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے، عمل تو چھوٹا ہے لیکن ثواب بہت بڑا ہے۔ اور وضو کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت سی روایات موجود ہیں کہ کوئی بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں اگر رہتا ہے اور اسی حالت میں سو جاتا ہے، ایک فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، اس کا ہم نشین بن جاتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے کروٹ لیتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، ساری رات اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے۔ ہاں، جو خاص وضو کے بعد دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا عورتوں نے بھی پڑھنی ہے اور مردوں نے بھی پڑھنی ہے۔ آج کے بعد یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال ہم آپ کو ثواب کے بتلا رہے ہیں نا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ اگرچہ بہت زیادہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن ان میں سے آپ کوشش کریں کہ جو بتایا جا رہا ہے اس کے بعد اس کے اوپر مداومت کرنا شروع کر دیں، اس کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، اس کے اندر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی ہے اور وضو کی انتہا کے اوپر یہ دعا ادا کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، آپ ذرا یہاں پہ رکیے، آپ نے غور کرنا ہے حدیث کے الفاظ کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ کو پتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کا نام باب الریان ہے، باب الصدقہ ہے، باب الجہاد ہے، یعنی مختلف دروازوں کے نام ہیں۔ اس عمل کے ذریعے انسان ان دروازوں سے پکارا جائے گا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ نبی کریم نے کہا ہاں، حضرت ابو بکر ایسے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ اور امت کے لیے کتنی آسانی ہے، حضرت ابو بکر نے تو قربانیاں دی، حضرت ابو بکر نے تو جان نچھاور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد مال کے ساتھ کی، جان کے ساتھ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست بنے، غار کے ساتھی ہیں، قبر کے ساتھی ہیں، مزار کے ساتھی ہیں، حشر کے ساتھی ہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں۔ آپ نے تو اتنی قربانیاں دی، میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے۔
ہم نے صرف یہ دعا پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی, جھوٹ نہیں ہو سکتی. نبی کریم نے کہا جو بندہ وضو کے بعد صدق کے دل اور خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے نا, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں حقیقت میں, کیا اللہ پھر بند کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ انسان نے صرف عمل مسلسل کرنا ہوتا ہے. انسان اگر نیکی کا عمل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا نا, تو یقین مانیے جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے. تو آج کے بعد وضو کے بعد کی آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد انسان نماز میں شامل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ اجر و ثواب بھی رکھیں گے کہ جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے. یہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا باب ہے اجر و ثواب کے حوالے سے, لیکن چونکہ ہمارا سبجیکٹ اس ٹائم ذکر الہی کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور ذکر الہی کی مختلف اقسام آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں, تو نماز کے اندر بھی بہت سی دعائیں ایسی ہیں جن کو کر لینے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور بہت ہلکی ہیں. آج ہم نماز کو شروع کرتے ہیں, بالعموم ہمیں ایک ہی دعا آتی ہے, حالانکہ دعا اللہم باعد بینی والی بھی موجود ہے. اور جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی آئے, وہ نماز میں شامل ہوئے اور انہوں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ الفاظ کس نے ادا کیے ہیں؟ صحابہ نے اس بندے کی طرف اشارہ کیا. نبی کریم نے کہا میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ میں نے اس کو ڈانٹنا ہے, بلکہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا ہے وہ اس دعا کے لے کے جانے کے لیے سبقت کر رہے ہیں. کس کے پاس؟ اللہ رب العزت کے پاس لے کے جانے کے لیے سبقت کر رہے ہیں, یعنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ کلمات اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جائیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نماز میں شامل ہوئے. ہم صرف ایک ہی دعا پڑھتے رہتے ہیں نماز کی شروع میں. اس نے آ کے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا یہ الفاظ کس نے ادا کیے؟ صحابہ نے کہا فلاں شخص نے. نبی کریم نے کہا ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا, بلکہ اس الفاظ کے اوپر میں نے آسمان کے دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ کلمات اللہ رب العزت کی طرف چڑھ رہے ہیں. آگے چلیے, یہ تو ابتدائی نماز کی دعائیں ہیں بعد, اور یہ دعا سمع اللہ کے بعد بھی آئے گی, وہاں پہ جا کے بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت فاتحہ کے فضائل آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سورت ایک دعا ہے. جو بھی بندہ اس کے ذریعے مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے. لیکن یہ سورت جب ختم ہوتی ہے تو جو شخص آمین کہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا آمین, بتائیے آمین کہنے میں زبان کو کتنی حرکت دینا ہوتی ہے؟ کوئی لمبی چوڑی حرکت ہے, کوئی بہت بڑی حرکت ہے؟ آمین, صرف آمین کہنا ہے. جس کی آمین قاری کی آمین کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی فرشتوں کی آمین کے ساتھ آپ کی آمین مل جائے جب قاری آمین کہے. یہاں پہ ایک بات اور بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کئی باتیں بغیر وجہ سے ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں. یہ جو آمین ہے, یہ اس کو اونچی کہنا, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی اس آمین سے چڑھتے ہیں کہ یہ مسلمان کتنا خوبصورت کلمہ اختیار کر چکے ہیں, ان کو اس سے چڑ لاحق ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور کے اندر صحابہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی آواز آتی اتنی اونچی آمین کہتے کہ مسجد النبوی کی چھت کانپنا شروع ہو جاتی. اور بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ آمین کی آواز کم از کم اتنی اونچی ہونی چاہیے 3 صف آگے جائے 3 صفیں پیچھے جائے. تو یہ جو بات ہے نا کہ آمین بالکل خاموشی سے کہہ دیا جائے, تو قاری کی آمین سنی تب جائے گی جب وہ آمین اونچی کہے گا. اور اس کی آمین کے ساتھ جب آپ آمین کہیں گے اور آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم آمین کے فضائل آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اس کے بعد انسان رکوع کرتا ہے, اور یاد رکھیے یہ جو جزیات ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا اجر و ثواب یہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے. انشاءاللہ ہم آزمائش کے دور میں اور فتنوں کے دور کے اندر احادیث نبویہ پر چلنے والے کے فضائل کو مستقل باب کے تحت آگے چل کر بیان کریں گے. یہاں ہم نماز کے فضائل اور نماز کے اندر کیا جانے والا ذکر اور اس کے بعد کیے جانے والے اذکار کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نماز کے اندر آمین کا سارے سابقہ گناہ معاف ہو گئے. اب یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص آیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے حکم بھی دیا کہ جب سمع اللہ لمن حمیدہ کوئی کہ تو اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ ربنا ولک الحمد. یہاں تک تو ہم سب کہتے ہیں. اگلی دعا کتنی مختصر ہے، میں اور آپ اس سے غافل ہیں، اس کے اجر و ثواب سے غافل ہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. کتنا ٹائم لگ گیا ہے، کتنا وقت لگ گیا ہے؟ 1 منٹ کا بھی چند سیکنڈ لگتے ہیں یہ دعا پڑھ جانے سے. لیکن ہم ہیں نماز کو مختصر، نماز سبق کی طرح اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کو ایسے ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے سبق سنا رہے ہیں. تیزی سے آئے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہے ہیں جیسے کوئی سبق سنانا ہے. رٹا رٹایا نہ عبادت کا دل میں شغف ہے، نہ یہ احساس ہے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. اگر کھڑے ہیں تو کچھ دعائیں بھی یاد کر لینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی آئے، انہوں نے یہ الفاظ کہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، یہ کس نے ادا کیے ہیں؟ صحابہ نے بتلایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں نے خود 30 فرشتوں کو اس کے اوپر سبقت لے جاتے ہوئے دیکھا. کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے یا تو ان کلمات کو لکھنے میں وہ آپس میں سبقت لے کے جا رہے تھے کہ میں لکھوں گا، یا اس چیز میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بندے کے اعمال پیش کروں گا، اس بندے کے لفظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کروں گا. نماز کے اندر اور دیگر بہت سے اذکار ہیں، انشاءاللہ اس میں سے ایک ذکر جو ہے درود پاک بھی ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مستقل آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھیں گے. نماز کا سلام پھر گیا، اس کے بعد آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مسنون ہیں ان سے فارغ ہو کے آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ بات آپ کو پہلے بھی کہی ہے کہ آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھ لینے سے جنت کا اور اس بندہ مومن کا صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، مرتے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اللہم اجرنی من النار. صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ جو بندہ الفاظ کہہ دیتا ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا یہ الفاظ کہنے میں، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اللہ مجھے آگ سے بچا. اصل میں یہ ایمان اور دل کی کفیات کا نام ہوتا ہے، یہ اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے اور ایمان بالغیب ہے. الحمدللہ ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں بالغیب، رب تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. جب اللہ کے سامنے بن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں تو بن دیکھے جنت اور جہنم کے اوپر بھی ایمان ہے. تو جب انسان یہ کہتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر صبح کی نماز کے بعد کہا اس دن فوت ہو گیا جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم کی آگ نہیں لگے گی. اگر مغرب کی نماز کے بعد یہ الفاظ کہ اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم کی آگ کا شعلہ بھی نہیں چھوئے گا. بتائیے کتنا چھوٹا عمل ہے، اس سے چھوٹا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ آپ اور میں، ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں چاہتا ہم جنت میں چلے جائیں. یقین مانیے ہم میں سے ہر شخص چاہے جتنا مرضی بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں. لیکن جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سٹرگل تو کرنی چاہیے، کچھ اللہ کی طرف چل کے جانا تو چاہیے. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں، کوئی ایک ہاتھ میری طرف آئے میں ایک بازو اس کی طرف آتا ہوں، کوئی چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں، کوئی آہستگی سے آتا ہے میں پورا آ جاتا ہوں. یعنی ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کچھ طریقے تو اختیار کرنے چاہیے. آگے چلیے. اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کتنی عظیم حدیث ہے اور کتنا ہی چھوٹا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. وہ مشہور واقعہ حضرت فاطمہ گئیں اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ بھی چکی پیس کے تھک چکے تھے. ایک غلام ہمیں بھی عنایت کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس سے بہتر عمل تمہیں نہ دوں، اور وہ عمل یہ تھا کہ تم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے. یہ مشہور حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کو نماز کے بعد جو فضیلت حاصل ہے نا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ جو بندہ 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے. یہ تو ہو گئے 99. اب 100 کی جو گنتی ہے، 100 کا جو عدد ہے وہ کیسے پورا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو دعا ہے نا یہ آپ میں سے معزز سامعین گرامی قدر ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے. اس دعا کے آگے چل کے ہم
الگ سے جو فضائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے اندر کون سا اہم جز ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی فضیلت حاصل ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نماز کے بعد کے اذکار کی، تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں 99 کے ساتھ جو 100 یہ پڑھ کے کرتا ہے، اگر اس بندے کے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، رکنا ہے. کیا کوئی ایسا ظالم بھی ہوگا دنیا کے اندر؟ اس سمندر، آپ کو پتہ ہے زمین کا 2/3 حصہ سمندروں پہ، پانیوں پہ مشتمل ہے. صرف پانی پہ مشتمل ہو تو بھی انسان کے ذہن میں شاید اس حدیث کی عظمت نہ آتی. حدیث کے الفاظ ہے سمندر کی جھاگ کے برابر. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لہروں کے اوپر پانی کے بلبلے دیکھے ہوں گے. اگر سارے کے سارے سمندر اپنی لہروں کے اوپر یہ بلبلے لے آئیں، جھاگ لے آئیں، آپ خود اندازہ کریں کہ اس کی تعداد کیا لاکھوں میں ہوگی؟ کیا اس کی تعداد کروڑوں میں ہوگی؟ یہ تو ارب ہا ارب قطرات بن جائیں گے. یہ جھاگ کے جو بلبلے ہیں یہ اربوں خربوں کی تعداد سے تجاوز کر لیں گے. اور نبی کریم کیا عمل بتا رہے ہیں؟ چھوٹا عمل بڑا ثواب. ایک مرتبہ ایک فرض نماز کے بعد کوئی مرد ہو یا عورت ہو صرف 33 مرتبہ یہ پڑھ لے، اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ بتائیے آپ کو اور مجھے کیا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر ہم گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، تو آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کلمات ادا کیجئے، اور ان کلمات کو ادا کر لینے کے بعد وہ اجر و ثواب پا لیجئے جو حدیث میں مذکور ہے. یہ تو بات ہو گئی نماز کے اندر کیے جانے والے اذکار کی، نماز کے بعد کیے جانے والے اذکار کی. ایک نہایت اہم ذکر جس کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر، یہ جو ہم نے ذکر کی ترتیب بنائی ہے کہ ہم نے ذکر کے اندر جو افضل ترین ذکر ہے اس کو اب آ کے بیان کر رہے ہیں. اس کی یہ وجہ ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی کہ ذکر کے اندر بے شک لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے، لیکن مخلوقات کے کلام کے اندر اور خالق کے کلام کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے. خالق کا کلام قرآن پاک ہے. قرآن پاک کی جو حیثیت ہے وہ باقی کلاموں کے اوپر سب کو پتہ ہے، فوق ہے، برتر ہے. اگرچہ لا الہ الا اللہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، گویا یہ اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن قرآن پاک کے فضائل کلام اللہ کے ہونے کے حوالے سے زیادہ تھے، اس لیے ہم نے اس کو بعد میں مؤخر کیا اور اب اس کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. کتنا بہترین ہے. صرف ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اتنا افضل ذکر ہے، اتنا افضل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام، یعنی کوئی انسان موت کے منہ میں ہے، کوئی انسان کو نزع لگنے والی ہے، کوئی انسان ایسی بیماری میں چلا گیا، اس کو علم ہو گیا ہے کہ اس بیماری میں میری موت ہونے والی ہے، ابھی وہ ہوش میں ہے، ابھی پردے نہیں اٹھے، اگر اس کی زبان سے خلوص نیت سے صرف یہ ادا ہو جائے نا، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ساری زندگی تیری عبادت کی، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دخل الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. معزز سامعین گرامی قدر، پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں آج ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. انشاءاللہ کل دوبارہ لا الہ الا اللہ کے فضائل کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.